السلام علیکم۔ اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی من چاہی چیز کو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا مقدر بنانے والا ہے اور تم پر سے غیب سے معجزات کے تمام در کھولنے والا ہے، تو یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے تو یہ خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ جان رکھو، محبتیں، لوگ اور ترجیحات، یہاں تک کہ مقدر بھی بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق اور اس کا جوڑ اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور ہر چیز کی ابتدا اور اختتام مقرر کر رکھی ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور کب تمہیں کیا دینا ہے وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ یہ صفت اللہ ہی کی ہے کہ اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ کیا تمہارا رب ہی نہ جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ تو باریک بین اور دانا ہے۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جو کچھ قادر مطلق کی طرف سے تمہارے لیے مقدر ہوتا ہے وہ تمہیں مل کر رہتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی دو بڑی نادانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب رکھتی ہیں اور تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی سے دور کر دیتی ہے؟ تو یاد رکھو، جب تم دوسروں کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہو کر تمہیں تمہاری منزل سے گمنام کر دیتا ہے اور اس اندھیرے میں تمہیں داخل کر دیتا ہے جہاں دور دور تک کوئی روشنی نہیں دکھائی دیتی۔ یاد رکھنا، رب کی خدائی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے جب تمہاری نیکی کا اجر اور تمہاری برائی کا بدلہ تمہیں مل کر رہتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ تم نے تمہارے اعضاء، حواس اور ذہنی قوتوں کے متناسب مزاج کو ہموار کر کے تمہارے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات رکھ دیے ہیں، اور جب اپنے نفس کا تزکیہ از خود کرتا ہے وہ ہی بہترین انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور سکون اور راحت بھری زندگی بھی انہی کو ملتی ہے۔ جو اپنے رب کی رضا کو اول رکھتے ہیں تو اللہ بھی ان کی رضا میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں قابل قدر بن کر اپنی من پسند چیزوں کو اپنے نصیب کا حصہ بنوا لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثابت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ جانتے ہو، ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا۔ بالکل اسی طرح اپنے رب کی رضا کے آگے جھکنا تمہارا وہ پسندیدہ موتی عطا کرے گا جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ یاد رکھو، جو چیز تمہارے رب نے تمہارے لیے یا تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے کہ اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو۔ اگر تم اپنی زندگی میں سے بہت مایوس اور پریشان ہو چکے ہو تو اس کا بہترین حل ہے کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے۔ تم اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہاری من چاہی چیز کو تمہارا مقدر بنانے والا ہے؟ جس میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل ہر گھٹن سے آزاد ہو کر وہ ٹھنڈک محسوس کرنے لگے جو تمہارے دل میں جینے کی ایک نئی وجہ پیدا کرے، اور تم سچی خدا ترسی اور ہلکے خدا سے حسن سلوک جیسی اعلیٰ صفات سے جڑنے لگو، تو سمجھ لو اللہ عنقریب تم پر خوش قسمتی کے تمام دروازے کھولنے والا ہے۔ تمہارا مقدر بدلنے کی دوسری نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارا صبر اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ چاپ ہو جاتے ہو، تو جان رکھو تمہاری طاقت کی بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ
تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ زبر کا بنا دیتا ہے، کیونکہ تم اپنے جذبات کی طاقت پر عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرتے ہو، تو وہ فراخ دست اور مہربان رب تمہاری من پسند چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ دن ضرور دیکھو گے جب تمہارا مصور تمہاری زندگی کی بگڑی ہوئی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے انشاءاللہ۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔